تو جب انسان مال چھوڑ کے چلا جائے گا تب وراثت تقسیم ہوگی. جو زندگی میں کرتے ہیں تقسیم وہ وراثت نہیں ہے. ہمارے مسلم معاشرے میں تو ایسے گھرانے موجود ہے جہاں پر باپ کا ماں کا انتقال ہونے کے بعد کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹی رکھی ہوئی ہے. مہینے 2 مہینے تو چھوڑیے، سالوں سال گزر گئے. آپ سالوں بول رہے ہیں، میں کہتا ہوں نسلیں گزر جاتی ہیں. نسلیں گزر جاتی ہیں. باپ کا انتقال ہوا، ماں پورا قبضہ کر کے رکھی ہے پراپرٹی پہ، بھائی پورا پراپرٹی پہ کاروبار پہ قبضہ کر کے رکھا. وصیت وارث کے حق میں نہیں کر سکتا ہے. وصیت وارث کے حق میں نہیں کر سکتا. یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی وراثت میں حصہ رکھا ہے پہلے سے آلریڈی، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. میں یہ نہیں بول سکتا ہوں یہ بیٹے کو اتنا دے دینا، یہ بیٹے کو اتنا دے دینا. ان کا تو پہلے سے طے ہے. جو حقدار نہیں ہے ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی. جو حقدار ہے انہیں تو جتنا ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے. اور وصیت میں دوسری چیز یہ ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے. اچھا، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. 1/3 بلکہ اللہ نے کہا 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اپنی میٹنگ کر کے سارے وارثوں کو، دیگر رشتہ داروں کو، گھر کے بڑوں کو، بزرگوں کو جمع کر کے پھر ایک عالم دین کو بلا کر کے پوری تفصیل اس کے سامنے رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معزز و مکرم مہمان مقرر، ممبئی سے تشریف لائے i+TV اسپیکر فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ. ہم شیخ محترم کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ اپنی علمی مصروفیت کے باوجود بھی ہم طالب علم کی دعوت پر آپ نے اسٹوڈیو میں کچھ وقت کے لیے ہمارے ساتھ دین سکھانے کا موقع دیا. شیخ محترم کے علم اور عمل میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. میں اس شعر کے ساتھ شیخ محترم کا اسٹوڈیو میں استقبال کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو انداز جدا ہوتا ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو انداز جدا ہوتا ہے. چاند 100 بار بھی نکلے تو ہر بار نیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اسٹوڈیو میں انشاءاللہ آج جس موضوع پر شیخ محترم سے سوالات کا سلسلہ ہوگا وہ موضوع ہے وراثت کی تقسیم میں ہونے والی اہم غلطیاں. شیخ اگر آپ کی اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. بنیادی طور پہ شیخ، ہر مسلمان نماز کے بارے میں بھی جانتا ہے، روزے کے بارے میں بھی جانتا ہے، زکوٰۃ اور حج. اس سلسلے میں ہم خواتین ہو، بچے ہو، مرد حضرات ہو، خطبات میں اور دروس میں سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت اور اس سے دوری کا انجام بھی ہم جانتے ہیں. لیکن جو علم میراث ہے، جو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، کیا جیسے نماز و روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جیسا توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، سیکھنا سکھانا ضروری ہے، تو کیا شریعت میں ویسے ہی وراثت کا علم حاصل کرنا بھی ہم مسلمانوں کو ضروری ہے، یا پھر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر نہ سیکھے تو، یا اسے دوری کرنا، غفلت اختیار کرنا یہ ایک بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا علم حاصل کرنا کس حد تک ضروری ہے شیخ؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے، وراثت کا جو موضوع ہے اس کا تعلق مال سے ہے. جی. اور دنیا میں ہم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. جی شیخ. جیسے نماز عبادت کا ایک طریقہ ہے، جیسے روزہ اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، ویسے ہی مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو فالو کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کی رعایت کرنا، جی شیخ، یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. مال کمانا کہاں سے ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حساب سے اللہ کے بنائے ہوئے دائرے میں رہ کر کے مال کمانا، مال خرچ کرنا، مال تقسیم کرنا، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے. عبادت صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے. جی. تو جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اس کا علم ہم حاصل کرتے ہیں، جی، ویسے ہی وراثت کے بارے میں اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا انسان کو ضرورت ہے. جی شیخ. جیسے جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کے اوپر نماز واجب ہوتی ہے، بالکل، تو اس کو نماز کا علم حاصل کرنا ہے. بالکل. نماز پڑھنے کے لیے طہارت ضروری ہے تو طہارت کا علم حاصل کرنا ہے. جی. سب انسان پر زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا نہیں ضروری ہے. جی. لیکن جب انسان زکوٰۃ کا دینے کا استطاعت اس کے اندر آ جائے، صاحب نصاب ہو جائے، تو اس کو اب زکوٰۃ کا بھی علم حاصل کرنا ہے. ضروری ہے.
اس کو جب روزے کے ایام آئیں گے تو روزے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو وراثت کا بھی اتنا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے جتنا علم اس کو صحیح، مطلب جب وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آئے جی تو وہ شریعت کے حکم کے مطابق وراثت تقسیم ہو. وہ حدیث بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. بالکل. آپ دیکھیں یہ کتنی بہت اہم بات ہے جو آپ نے بتائی کہ مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. یہ ایک اہم ترین سوال ہے جو قیامت کے دن ہم سے ہونے والا ہے. اس سوال کے پھر دو پہلو ہے، کہاں سے کمایا وہ بھی بتانا ہے، پھر کہاں خرچ کرے وہ بھی بتانا ہے. جی. اور 5 سوالوں میں سے 2 سوال اس سے ہم سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے دین میں مال کی کتنی اہمیت ہے. بالکل 5 سوالوں میں سے 2 سوال مستقل مال کے بارے میں ہونے والے. تو دیکھیے جو قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے اس میں سے 2 سوال مستقل مال کے بارے میں، یعنی ہمارے دین میں مال کے معاملات کی اتنی اہمیت ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ 2 سوال کرے گا، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. تو مال کہاں سے کمایا میں صرف تجارت سے جو مال کمایا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اچھا، بلکہ جو وراثت میں بھی مال لیا ہے نا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا جواب دینا پڑے گا. اگر ناجائز طریقے سے شریعت کا خیال نہ رکھتے ہوئے وراثت تقسیم کی اور دوسرے کا مال مار لیا، بالکل اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. حق مارنے میں آتا ہو، حق مارنے میں آئے گا. جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آدمی نماز روزہ حج زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، نیکیاں لے کر کے آئے گا، اور اس کی نیکیاں جو ہے وہ مظلوموں میں تقسیم کی جائے گی. تو جو مظلوم ہوں گے ان میں سے ایک مظلوم کون ہوگا؟ اکل مال ھذا. حدیث کے اندر آتے کہ کسی کا مال کھایا ہوگا، تو جس کا مال دنیا میں کھایا ہے اس کو اپنے نیکیوں سے دینا پڑے گا. اس میں وراثت والے بھی آ سکتے ہیں کہ اگر بہن کا مال تھا، بہن کا مال تھا اور باپ کی وراثت میں اس کا حصہ بن رہا تھا، نہیں دیا، تو دنیا میں اگر باپ کی وراثت میں حصہ نہیں دیا تو قیامت کے دن نیکیوں سے اس کو چکانا پڑے گا. بالکل. تو ہمارے دین میں نا مال کی بہت اہمیت ہے. اچھا، وراثت کے معاملے میں جو آپ نے کہا نا کہ نماز روزے کا علم ہم حاصل کرتے ہیں، وراثت کا علم ہی حاصل کرتے ہیں. آپ ایک چیز دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم تو دیا ہے، بالکل، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے اس کی بہت زیادہ تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، حدیث میں ملے گی، حدیثوں میں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، بالکل، لیکن کیسے روزہ رکھنا ہے اس کی تفصیلات آپ کو زیادہ تر حدیثوں میں ملے گی. حج کرنے کا حکم دیا، حج کے مناسک حدیثوں میں بیان کیے، قرآن مجید میں حکم دیا گیا، طور طریقہ پورا پیارے نبی کے ذریعے حدیث میں بیان کیا گیا. لیکن وراثت ایک ایسا موضوع ہے جس کی زیادہ تر تفصیلات اللہ نے قرآن مجید میں ہی بیان کر دی. سبحان اللہ. قرآن کی مخصوص صورت ہے نا سورۃ النساء، اس میں جو یوصیکم اللہ فی اولادکم بیشتر تفصیلات، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% مسائل وراثت کے اللہ نے قرآن مجید ہی میں بیان کر دیے. بالکل. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو وراثت کے بیسک مسائل پتہ ہوں، اور جو بندہ قرآن پڑھے گا اس کو یہ بیسک مسائل تو پتہ چل جائیں گے. 90% مسائل جو وراثت کے ہیں وہ آپ کو ان کو جاننے کے لیے حدیث کی طرف نہیں رجوع کرنا پڑتا ہے، خود قرآن سے پتہ چل جاتا ہے. حالانکہ دوسرے مسائل میں حدیث کی ضرورت ضروری ہے، وضاحت پوری حدیث میں اس کی. جی. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وراثت کا مسئلہ ہمارے دین میں کتنا اہم ہے کہ اتنی ڈیٹیل سے قرآن مجید بیان کیا. جی. اچھا، دوسرا بھی ایک نقطہ ہے، وراثت جو جیسے آپ نے کہا عبادات، نماز روزہ حج زکوٰۃ، فرائض، جو عبادات فرائض کی لمبی فہرست ہے، جو عبادات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان عبادتوں کا تعلق بالغ افراد سے ہے. بالغ افراد سے بلوغت پہ پہنچنے کے بعد یہ چیزیں فرض ہوتی ہیں. اور جو بالغ ہیں اور عاقل ہیں، یعنی سمجھدار لوگ، عقل والے لوگ ہیں. لیکن وراثت کا موضوع خاص طور پہ ایک اس کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی کہ وراثت کا تعلق صرف بالغ لوگوں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. وراثت کا تعلق ہر عمر اور ہر جنس کے لوگوں سے ہے. مطلب جو بالغ نہیں ہے ان سے بھی؟ ظاہر سی بات ہے. کیسا مطلب؟ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو صرف بالغ لوگوں کو تھوڑی ملتی ہے، سب کا حق رہتا. نابالغ کو بھی ملے گی، بالغ کو بھی ملے گی، بچے کو بھی ملے گی، بوڑھے کو بھی ملے گی، عورت کو بھی ملے گی، مرد کو بھی ملے گی. بلکہ عورتوں اور مردوں کے بیچ میں جو ایک مخنث ہوتی ہے نا، ایک جنس، جی، ان کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے.
تو وراثت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو سوسائٹی کے ہر فرد سے تعلق رکھتا ہے، چھوٹا ہو یا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، عاقل ہو یا مجنون، پاگل ہے تو بھی اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، کسی پرٹیکولر سے نہیں ہے صرف، سب کی وراثت میں دوسروں کو حصہ ملے گا اور سب کے مال میں اس کے وارثین کو حصہ ملے گا. ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی وارث ہوگا، بالکل بالکل ہے نا، اور ہر آدمی کا کسی نہ کسی کا وارث بنتا ہے. صحیح بات ہے. تو وراثت ایک ایسا موضوع ہے نا جس کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں بہت دور ہے اس علم سے. علم میراث، وراثت کس کو بولتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. نہیں، بلکہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ نے بتایا نا کہ وراثت کے متعلق آیت ہے. خود اس آیت کے اندر جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنی تفصیل کے ساتھ اور کتنی سختی کے ساتھ وراثت کے مسائل بیان کیے، اور وہ پورے ایک صفحے میں صرف 2 آیتیں شیخ، صرف 2 آیتیں تفصیل بیان کی گئی واقعی میں پوری. کتنا مطلب زور دے کے اللہ نے بیان کیا. شروعات ہوتی ہے آیت کی یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، یعنی تاکید کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ویسے بھی بول سکتا تھا، بالکل ہے نا، بالکل. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ شروع کر سکتا تھا کہ تمہاری اولاد کو تمہارے مال میں سے اتنا اتنا حصہ ملے گا، پر اللہ نے پہلے کہا یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے، تاکیدی حکم ہے. ہاں. پھر آنکھیں دیکھیں اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا گیا فریضہ ہے، اللہ نے طے کیا ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے. سبحان اللہ. فریضہ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ یہ تقسیم جو ہو رہی ہے یہ اللہ نے طے کی ہے. جی. پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کی ہوئی حدیں ہیں، باؤنڈری ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے. تلک حدود اللہ، کراس نہیں کر سکتے باؤنڈریز کو، اور کریں گے تو گنہگار ہوں گے. ہاں، کل کی کتنے گنہگار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آگے جو وراثت کی آیتیں جب ختم ہوتی ہیں اس کے بعد جو آیتیں شروع ہوتی ہیں اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے. آپ بلکہ یہ دیکھیے کہ وراثت کی جب آیتیں دونوں آیتیں ختم ہوتی ہیں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں کو توڑے گا. آپ غور کریں، ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وراثت کے جو احکام ہیں، بیٹے کو اتنا دو، بیٹی کو اتنا دو، ماں کا اتنا ہوگا، باپ کا اتنا ہوگا، بھائیوں کا، بہنوں کا، شوہر کا، بیوی کا، سارے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں. جی. پھر اللہ نے اس آیت کے فوراً بعد کیا کہا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا، جی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. اور جو وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس سے پہلے کی آیت میں یہ خوشخبری، ہاں خوشخبری بھی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یعنی اس آیت ہی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وراثت کا مسئلہ کوئی ہلکا پھلکا نہیں. بالکل. خوشخبری بھی سنائی گئی، وعید بھی سنائی گئی. حالانکہ خوشخبریوں میں جنت کی خوشخبری ہے، اور اگر صحیح ادا نہیں کریں گے وراثت کے مسئلے میں اتنا سنگین ہے، خالداً فیہا، جہنم میں رہیں گے. ہمیشہ کا لفظ آیا وہ بھی. ہاں سبحان اللہ. بلکہ ہمیشہ کا لفظ بھی جو آیا ہے نا، یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے کہ نارملی تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وراثت تقسیم نہیں کیا تو گناہ ہے. جی ہاں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ صرف یہ نہیں کہ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہیں. جی شیخ. بعض مرحلے میں جا کر کے یہ گناہ جو ہے نا وراثت والا، یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. کیسا شیخ؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے بھائی ایک بندہ شریعت کا جو وراثت کا نظام ہے اس کو مان رہا ہے کہ ہاں بہنوں کو حصہ دینا چاہیے، ماں باپ کو حصہ دینا چاہیے، بیٹے کا اتنا بنتا ہے. علم ہے اسے، علم ہے، ایمان بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن مخالفت کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے. تو یہ تو صرف گناہ ہے، فسق ہے، گناہ ہے. لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ میں اس کو مانوں گا نہیں، میں بہت سارے کیسز میں کیا ہوا نا، میرے پاس وراثت کا کوئی مسئلہ آیا، میں نے کہا کہ بھائی شریعت کا یہ حکم ہے، تو سامنے والے نے بولا مجھ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، سیرے سے شریعت کا انکار کر دیتے، اور یہی کفر ہے. تو اگر ایمان لا کر کے عمل نہیں کیا تب تو فسق ہے. ہاں بالکل. لیکن اگر انکار کر دیا تو کفر ہو جائے گا. کفر کے معنی انکار کرنا ہے. ہاں. تو بہت سارے لوگ انکار کے درجے پہ چلے جاتے کہ ہم نہیں مانتے بھائی، ہم کو بہنوں کو حصہ نہیں دینا ہے، ہم نہیں مانتے، شریعت نہیں مانتے. اس طرح سے بھی بول دیتے ہیں لوگ کہ ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے اور بندہ بولے نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے یہاں ایسا ہی چلتا ہے، ہمارے یہاں ایسے ہی تقسیم ہوتا ہے، چل لیتے آ رہا بس. ہاں.
تو جب انکار کر دے گا نا تو وہ کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو بالکل انکار کے درجے میں چلے جاتے ہیں لا علمی میں. تو پہلی بات یہ ہوئی ہماری کہ وراثت کا مسئلہ مال کا مسئلہ ہے. مال کا معاملہ بہت حساس ہے ہماری شریعت مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کا تعلق معاشرے کے ہر فرد سے ہے. بالکل ہر فرد کو، اس لیے جتنا آپ کی جو ضرورت ہے نا اتنا علم حاصل کرنا آپ پر واجب ہے. یعنی پوری وراثت سیکھنا تو آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن جب آپ کے گھر میں کوئی مرحلہ آیا جس کو دینا ہے تب آپ کو جتنے آپ کے وارثین ہیں ان کا حصہ کتنا بنے گا یہ جاننا آپ کے اوپر ضروری ہے. بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے وراثت کے احکام بیان ہی اسی لکھی ہیں تاکہ مسلمان اس کو سیکھیں. اب یہاں پہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ مجھے نہ معلوم تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس میں بہت سخت تاکید کی گئی ہے کہ وراثت ایک حلقے میں مت لو اس کو. یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے فرض کیے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا اس کے لیے وعیدیں ہیں، جو اطاعت کرے گا اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہیں. پانچویں بات ہماری یہ ہو گئی کہ وراثت کو ویسے شریعت کے اعتبار سے تقسیم کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گنہگار ہوگا، لیکن جو انکار کر دے گا نا وراثت کے مسائل کفر کا مسئلہ ہے وہ، تو پھر یہ کفر کی حد تک جا سکتا ہے. اتنا زیادہ اہم ہے وراثت کا مسئلہ. اور کفر کرنے والے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. چاہے وہ کفر اب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار ہی ہے، وہ سیدھا اگر وراثت اللہ کی کسی بھی بات کا انکار کفر ہے نا. صرف اللہ کی ذات کا انکار کفر نہیں ہے، اللہ کی بات کا انکار بھی کفر ہے. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کفر صرف ذات کا انکار ہے. صرف ذات کا انکار کفر نہیں ہے، اللہ کی کوئی بات کا بھی آپ انکار کر دیں یہ بھی کفر ہے. قرآن مجید کی مکمل آیتوں میں سے کسی ایک حصے کو بھی نہ ماننا یہ بھی کفر ہے. کسی ایک حصے کو، اللہ کے کسی ایک حکم کو ماننا. وہ کریہو بما انزل اللہ فأحبط اعمالهم ذالک بانہم کریہو ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم. کیونکہ انہوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. کفر عمل کو ضائع کر دیتا ہے نا. تو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے کسی بھی ایک حکم کو آپ انکار کر دیں تو یہ کفر ہو جاتا ہے، آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ما انزل اللہ قرآن مجید سے مراد ہے. قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں نازل کیا، اللہ نے قرآن بھی نازل کیا ہے. اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی ما انزل اللہ میں آتی ہیں. حلال و حرام دونوں جگہ ہوتا ہے. بالکل جیسے قرآن مجید میں حلال و حرام ہوتا ہے ویسے حدیثوں میں بھی حلال و حرام ہوتا ہے. تو حلال و حرام کہیں سے بھی شریعت کا جو احکام ہیں ان احکام کا انکار کرنے والا شریعت سے خارج ہو جاتا ہے، گرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو. اللہ اکبر. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ بنیادی فرائض ہے، لیکن علم میراث حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا کیسے اور اس پر عمل کرنا، علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل بھی کرنا. اگر علم حاصل نہ کیے تو بھی غافلوں میں ہے، اور علم حاصل کر کے عمل نہ کرے تو بھی گناہ کبیرہ ہے. اور یہ سوچنا اور جاننے کے بعد انکار کر دیا تب تو کفر ہے. کفر کا مسئلہ ہے صرف اس بنیاد پر کہ میرے مزاج کے مطابق یہ بات نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا. میری سوسائٹی کے موافق نہیں ہے، لوگ بولتے ہیں ہماری سماج میں ایسا نہیں چلتا ہے. شیطان اس فتنے میں ملوث کر دیتا عام طور پہ. اچھا آپ ایک بات یہ بھی دیکھیں جیسے ابھی آپ نے نماز روزے کی بات کی نا، فرائض کی. قرآن مجید میں جب ابھی ہم فرائض بولتے ہیں نا تو فرائض سے ہمارے ذہن میں صرف نماز روزہ ہی آتا ہے. نماز روزہ زکوٰۃ جو بنیادی طور پر جب آپ فرائض بول رہے ہیں ذہن میں آپ کیا رہے؟ نماز روزہ ارکان اسلام. حالانکہ فرائض صرف یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ، وراثت کو بھی تو فریضہ ہی کہا ہے نا. جی ہاں بالکل. فریضۃ آیت کے اندر اس کو فریضۃ من اللہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا. تو فرائض جو ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے. جی اچھا آپ قرآن مجید میں دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے جبھی میں نے بتایا نماز روزہ حج کی تفصیلات بیان کی گئی تو وراثت کی بھی تفصیل بیان کی گئی، بلکہ وراثت کی تفصیل زیادہ بیان کی گئی. آپ حدیثوں کے اندر بھی دیکھیں گے تو جو حدیث جو فقہی ابواب پہ ترتیب دی گئی ہیں جی اس میں صرف ایمان اور عبادات کے متعلق چیپٹر نہیں ہوتے. اچھا کوئی بھی فقہی ابواب پر جو حدیث کی کتاب ترتیب دی گئی ہو جی اس میں جیسے آپ کو کتاب الایمان ملتا ہے، ایمان کا چیپٹر، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ ملتا ہے، کتاب الزکوٰۃ ملتا ہے، کتاب الحج ملتا ہے. جی ہر فقہی ابواب پہ ترتیب دی گئی کتاب میں وراثت کے متعلق بھی چیپٹر ہوتا ہے.
اچھا. فرائض کا بھی ایک کتاب ہوتی ہے پوری، کتاب الفرائض ہے نا، جس میں وراثت سے متعلق بھی احکام بیان کیے گئے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی گئی ہوتی ہیں. تو بخاری مسلم میں بھی یہ باب آیا ہے ہر کتاب میں تقریباً. مجھے تو نہیں پتا کہ کسی بھی ایسی، جیسے جو کتابیں فقہی ابواب پہ ترتیب دی گئی ہیں، کچھ کتابیں ہوتی ہیں ان کی ترتیب میں راویوں کا خیال رکھا گیا ہوتا ہے، جیسے مسند جو کتابیں ہوتی ہیں نا، جیسے مسند احمد ہیں، اس میں فقہی ابواب پہ ترتیب نہیں ہوتی ہے. ہر ایک راوی کا ہے کہ روایتیں ایک جگہ جمع کر دی جاتی ہیں، حضرت عائشہ کی روایت، ابو ہریرہ کی روایت، حضرت علی کی روایت. تو مسند اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں. لیکن جو فقہی ابواب پہ جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ جو ہے نا، یہ کتابیں فقہی ابواب پہ ترتیب دی گئی ہیں. اچھا. تو ان کو جب آپ دیکھیں گے تو ان میں ہر کتاب میں آپ کو فرائض کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے اسپیشل چیپٹر ملے گا. یعنی ہمارا دین، لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات بیٹھ گئی نا کہ صرف عبادات دین ہے. جی. صرف عبادات دین نہیں ہے جی، معاملات بھی دین ہے. تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد میں مکمل طور پہ اس کے تفصیل آئی ہوئی ہے، حدیث آئے ہوئے ہے. ہاں، کہ میں یہ رہا ہوں کہ جیسے عبادات دین ہے ویسے معاملات بھی دین ہے. معاملات بھی دین ہے. اگر بندہ عبادات میں پختہ ہو، معاملات میں کمزور ہو، تو بھی جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. بلکہ میں نے کہا نا ابھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لے کر کے جائے گا، عبادتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن معاملات کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. عبادت سے حاصل کی گیا ثواب اور نیکیاں، اس کو تقسیم کرنا پڑے گا، حق دینا پڑے گا. ہاں، حق دینا پڑے گا. اچھا مسلمان وہ ہے جو عبادات میں اللہ کا حق بھی ادا کرے، جی، بندوں کا حق بھی ادا کرے، اور بندوں کا بھی حق ادا کرے، حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں ادا کرے. حقوق اللہ. اب جو وراثت کی جو بات آپ شیخ ماشاءاللہ تفصیل سے بیان کی کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں اکثر چاہے خواتین ہو، مرد حضرات ہو، مالدار ہو، غریب ہو، سب اس سے ایک فہرست ہے، ایک لمبا طبقہ اس سے غافل ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ کیوں حاصل کرے. دوسری چیز یہ ہے شیخ کہ جو بھی مرد حضرات یا خواتین ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، سماج معاشرے میں جو بھی گنے چنے جو بھی حضرات اس کا خیال رکھتے، اس کا علم حاصل کرتے، عمل بھی کرتے، تو جس نوعیت پہ ہمارے سماج میں عمل ہوتا وراثت کا، چاہے بیٹیوں کو دینا ہو، بیٹوں کو دینا ہو، پوترے پوتریاں ہو، زیادہ تعداد بہت زیادہ ہو، تعداد لمبی ہو یا جائیداد، تو جس نوعیت پہ ہمارے سماج میں آج کے دور میں جو بانٹتے تقسیم، آپ کے تجربے کے حساب سے ماشاءاللہ بارک اللہ، پورا ہندوستان پھرتے دیکھتے، آپ کے پاس بھی کیسز آئیں گے، سوالات جوابات تو آتے رہتے، ہم تو طالب علم ہے، تو آپ کس نتیجے پہ پہنچے شیخ؟ کیا جو آج کے دور میں جو تقسیم ہو رہی ہے وراثت، کیا یہ شرعی اعتبار سے صحیح ہے یا یہ منمانی وراثت کی منمانی تقسیم ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ بھائی میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ہندوستان میں کسی بھی علاقے میں آپ جائیں، 90% جو وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، 90% شریعت کے احکام کے موافق نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. 90% لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. ہمارے یہاں اصل میں وراثت تقسیم کرتے ہوئے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ یہ معلوم کریں کہ شریعت نے تقسیم کرنے کا کیا اس میں حکم رکھا ہے، حکم دیا ہے. ہمارے یہاں وراثت سماجی رواج کے حساب سے تقسیم ایک رسم ہے، ہاں، جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے کر دیتے، ایک رواج ہے، چل رہا. کوئی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں شریعت کے احکام کیا ہے. میں اس لیے بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگوں نے اسلام کے مقابلے میں ایک پورا دین بنا لیا ہے، اور اس دین کا نام ہے ہمارے یہاں کلچر ہے، سماج ہمارے یہاں، اس کا نام ہے ہمارے یہاں. آپ بہت سارے مسائل میں، سماجی معاملات میں نا، عبادات میں لوگ شریعت کی بات مان لیتے ہیں جی، جب سماجی مسائل کی بات آتی ہے تو لوگ فوراً اسلام کے مقابلے میں ایک دین لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں. آپ کسی لوگ آپ لوگوں سے بولو بھائی سادگی سے شادی کرو جی، ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، چل لیتے آ رہا بس. برات مت لو، ہمارے یہاں تو لے جائی جاتی ہے برات. جہیز مت لو، ہمارے یہاں تو جہیز لیا جاتا ہے. وراثت ایسے شریعت کے مطابق تقسیم کرو، ہمارے یہاں تو ایسے ہی تقسیم ہوتا ہے. یہ لفظ بنا دیا گیا اور اس کو لے کے بس تمام معاملات انجام تو دیے یہ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کے نام پہ ہم نے ایک پورا دین بنا دیا ہے. وراثت میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، ہمارے یہاں ماؤں کو حصہ نہیں دیا جاتا، ہمارے یہاں گھر وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، ہمارے یہاں زیور سارا بیٹیاں ہی لے لیتی ہیں، ہمارے یہاں جہیز میں جو دے دیا اتنا ہی کافی سمجھا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں ہر آدمی، مطلب مسلمان بھی، اللہ اس کے رسول کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہیں، شریعت کے حساب سے نہیں ہو رہی، نہیں منمانی تقسیم ہے ایمانوں میں. اچھا بھائی دیکھو، ٹھیک ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے وراثت کا اتنا ڈیٹیل سے، تو معاشرے میں علماء موجود ہیں نا. بالکل. اگر آپ کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ مفصل وراثت کا علم حاصل کریں. آپ کے یہاں ایک پرابلم آیا، کسی کی وفات ہو گئی، آپ وراثت کے جو ماہر
عالم ہیں بالکل یا علماء ہیں ان کو بلائیے, اپنا مسئلہ رکھیے, جواب اپنا طلب مسئلہ کریے ان کے بس. سامنے رکھیے. پورے وارثین, بلکہ ایسے معاملات میں صرف تحریری فتوے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, جتنے بھی رشتہ دار ہیں جن میں جو وارثین بن سکتے ہیں سب کو جمع کر کے پھر ایک عالم کو بلا کر کے میٹنگ, بھائی مال تقسیم کرنا ہے نا, نتیجہ نکلتا. بعض مرتبہ لاکھوں کی کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے, بلکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی اسپیشلی 1-2 دن کے لیے عالم کو بلاؤ, جی میٹنگ رکھو, ان کی جو فیس ہوتی ہے عالم دین کی وہ فیس دو, تمہارا کروڑوں کا مال تقسیم ہونے والا ہے تو اس کو ہلکے میں مت لو. بالکل ایک فل ٹائم دے کر کے ایک عالم کا 1 دن کا 2 دن کا جیسا بھی آپ کو ضرورت ہو, ایک عالم کو سامنے بلا کر کے سارے وارثین کو سامنے رکھ کر کے پوری ڈیٹیل ان کے سامنے رکھو, آسانی سے نتیجہ نکل سکتا. ہاں پورا ڈیٹیل رکھ کر کے, اور ان کو بتاؤ کہ یہ وارثین بن رہے ہیں, یہ لوگ زندہ ہیں ان کے رشتہ داروں میں. پھر عالم دین بتائیں گے کہ ان رشتہ داروں میں کون ہے جو وارث بنیں گے, کون ہے جو وارث نہیں بنیں گے. سبحان اللہ. کیا کیا مال انہوں نے چھوڑا ہے وہ بتاؤں ان کو, تو عالم دین بتائیں گے ہاں یہ مال وراثت میں ایسے ایسے تقسیم ہوگا. جی تو جو تقسیم کرنا چاہے گا ضروری نہیں کہ وہ پہلے سے وراثت کا علم سیکھ کر کے رکھے. جی جب اس کو مرحلہ آیا ایک چیز کا ہے نا, جیسے میں نے کہا نا ایک آدمی بالغ ہو گیا, اب اس کو نماز پڑھنا ہے تو نماز سیکھنی ہے اس کو. جی ہاں بالکل. ایک آدمی کو زکوٰۃ دینے کا جب ٹائم آیا تو اس کو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا ہے. ویسے ہی جب وراثت کی تقسیم کا علم آئے تو کسی عالم دین کو بلا کر کے تقسیم کراؤ. پر یہ ہو نہیں رہا معاشرے کے اندر, ہو یہ رہا ہے کہ چاچا ماما خالو پھوپھا بیٹھے اپنے حساب سے بانٹ دیا. بلکہ اکثر معاملات میں تو وراثت بانٹنے والا مرحلہ ہی لوگوں کیا نہیں آ رہا ہے. جی آدمی مر گیا, بیوی پورا حصہ لے کر کے بیٹھی ہے, بات ہی نہیں ہو رہی کہ وراثت تقسیم ہونی ہے. وہ ایک لڑائی جھگڑے میں بدل جا رہی وہ چیز. ہاں یہ بعد میں بدل رہی ہے. کچھ جگہوں پر تو بات ہی نہیں آ رہی ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. کبھی بچے ہیں, بچے آپس میں بانٹ لیے, وراثت میں کون حصہ بنے دار بنے گا کچھ نہیں. بیوی ہے, بیوی نے پورا پراپرٹی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. بڑا بھائی ہے, اس نے پوری پراپرٹی جائیداد اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. کوئی مطلب بعض جگہوں پر تو وفات کے بعد سوال ہی نہیں ہوتا ہے وراثت کیسے تقسیم ہوگی. بالکل یہ بہت بڑا پرابلم ہے معاشرے کے اندر. اس پر آگے بھی میں تھوڑی سی باتیں روشنی ڈالوں گا. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ 90% ہمارے یہاں پر وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہی نہیں ہو رہی, بس سماجی رواج کے حساب سے لوگ تقسیم کر دے رہے ہیں. اللہ ہماری حالتوں پہ رحم. اور اس پر زیادہ گفتگو بھی نہیں ہوتی شیخ, مطلب زیادہ جیسا آپ ہیں ماشاءاللہ اس مسئلے پہ آج یہ عنوان طے کرے, زیادہ خطبات وغیرہ بھی نہیں ہوتے, اور زیادہ لوگوں کے اندر بھی وہ جذبہ نہیں ہے. اور لوگ یہ بولتے ہیں نعوذ باللہ کہ سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. علامہ اقبال کا نا ایک شعر ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہ ایک تو ناکامی یہ ہے جی کہ کاروان لٹ رہا ہے, بالکل. اس سے زیادہ ناکامی یہ ہے کہ لٹنے کا احساس بھی نہیں ہے. احساس نہیں ہے. تو جیسے معاشرے میں اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, پر لیکن لوگوں کو یہ احساس ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے, گناہ ہو رہا, لیکن حرام مال کھانے کے بارے میں لوگوں کو احساس ہے. بالکل. اس لیے لوگوں کو کم سے کم یہ کہ ہاں بھائی سود کھانا جرم ہے, بالکل, اس لیے اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے, اس پر تقریریں ہو رہی ہیں. زنا کھانا جرم ہے, اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے, تقریریں ہوتی ہیں. شراب ہے, شراب کے بارے میں, جوئے کے بارے میں, جو گناہ ہو رہے ہیں کم از کم اتنا احساس لوگوں کو زندہ کہ ہاں معاشرے میں یہ گناہ ہو رہا ہے. وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی اس معاملے میں. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. مجھ کو بہت سارے لوگ سوال مجھ سے کیا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ بینک میں نوکری کرتا ہے, جی اس کے ہاں دعوت آئی ہے تو کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے ہیں, یا فلاں آدمی جو ہے وہ کانٹے مارتا ہے, اچھا کاروبار میں تجارت میں گھپلا کرتا ہے, بےمانی کرتا ہے, تو اس کے ہاں دعوت کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. یعنی لوگوں کو احساس ہے کہ بھائی سود کھانا ایک جرم ہے, بڑا گناہ ہے, یا شراب بیچنا جرم ہے, تو شراب بیچنے والے کے ہاں یا سود کھانے والے کے ہاں یا کانٹا مارنا یہ جرم ہے, تو اس کے ہاں دعوت آئی تو کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. احساس ہے دل میں. آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ فلاں آدمی نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے, جی تو اس کے یہاں سے دعوت آئی ہے تو کھا سکتا ہوں بھی نہیں کھا سکتا ہوں. اچھا, آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی یہ پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی وہ طرف سود کھانے والے کے بارے میں یہ بات پتہ ہے کہ وہ جرم کر رہا ہے. بالکل. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایک ایسا حمام ہے جس میں 90% لوگ ننگے, تو کون کس سے شرمائے گا. مطلب معاشرے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بے دین لوگ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہیں. معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ معاشرے کا بہت بڑا ایک دیندار طبقہ, جی جو عبادتوں میں تو پابند ہے ماشاءاللہ, نمازی ہے, روزے دار ہے, حاجی ہے, سب ہے, جی عبادتوں کا پابند ہے, دیندار ہے, وہ بھی وراثت تقسیم کر رہا ہے اپنے گھر میں, تو شریعت کے مطابق نہیں کر رہے. الا من رحم ربی ہے, اچھے لوگ بھی ہیں ایسے, ایسے مشائخ کو بھی جانتا ہوں.
جن کے گھر میں وراثت تقسیم ہوئی شریعت کے مطابق، لیکن یہ تعداد میں بہت کم ہے. اچھا شہروں میں تو تھوڑا بہت اب ایک بیداری آ بھی گئی، دیہاتوں میں تو اور خراب صورت حال ہے. حالانکہ علم بہت عام ہو گیا اب. ہاں علم بہت عام ہے، علماء موجود ہے، ویڈیوز موجود ہے، ہاں. ہر چیز موجود ہے، لیکن عمل نہیں، غفلت کا شکار ہے. علم عام ہے جی، عمل نہیں عام ہے. عمل نہیں. علم عام یعنی آپ کو ویڈیوز ایک جگہ کتابیں تو مل جائیں گی انشاءاللہ، لیکن اس کو سیکھنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ عمل کا جذبہ ہی نہیں ہے نا. جذبہ نہیں ہے. جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ لیتے ہیں. بالکل. یہ علم میراث کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بالکل. مسئلہ یہ کہ جب جذبہ ہی دل کے اندر نہیں ہے نا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے مطلب دیندار گھرانے میں علم والے بھی وراثت اپنے گھر میں مدرسے کے فارغین ہیں اور وراثت اپنے گھر میں تقسیم نہیں کر رہے. تو جب کوئی دے نہیں رہا ہے، میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے نا، بہت سارے مولوی لوگ تقریر نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے خود اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہوا. سوالات اٹھتے پھر. ہاں وہ بولیں گے تو لوگ ان سے بھی پوچھیں گے نا، تمہارے ابا نے تمہاری اپنی بہنوں کو دیا کہ نہیں دیا، تم نے اپنی بہنوں کو نہیں دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کیونکہ خود نہیں دیا ہوا ہے نا، تو کیسے بولیں گے وہ. حالانکہ علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا. اللہ اکبر. تیسرا ایک سوال اہم یہ ہے شیخ وراثت کے تعلق سے، جیسا آپ شروعات میں بتایا کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، یہیں پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں. دوسری چیز سے بڑھ کر بات افسوس کی یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان میں، ہمارے شہر، ہمارے ریاستوں میں، ہمارے خاندانوں میں، قبیلوں میں جو لوگ بھی عمل کر رہے اس مسئلے میں، وہ بھی غفلت کا شکار ہے، اور جو کر رہے وہ بھی شریعت کے حساب سے نہیں کر رہے. اور اس سے بڑھ کر یہ بات یہ ہے کہ اس میں اچھے خاصے دیندار لوگ بھی شامل ہے. اس مسئلے میں شیخ جو غلطیاں ہوتے ہمارے خاندانوں میں، جو بھی تقسیم کر رہے غلطیاں کر رہے، کس طرح کی غلطیاں ہے وہ، کس طرح کی غلطیاں ہے؟ کیا وہ غلطیاں جانے انجانے میں ان سے ہو رہی ہے، یا جس طرح آپ بولے کہ اس موضوع پر گفتگو اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے خود اس پر عمل نہیں کیا؟ کیسے، کس قسم کی خطا ہے؟ کیا یہ آپ نے بہت ایک اہم سوال کیا کہ جی دیکھیے کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کا نیت ہی نہیں ہوتی ہے، نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے، تو وہ تو مجرم لوگ ہیں، بڑے مجرم، کیونکہ وہ تو عمل ہی نہیں کرنا چاہ رہے. پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو عمل کرنا بھی چاہتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت میں وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو وہ جذبہ ان کے اندر ہے کہ شریعت کے مطابق چیزیں ہوں، پر معلومات نہیں ہیں. جی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم عبادتوں میں تو ہم کو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ عبادتوں میں پہلے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، لیکن معاملات میں ہمارا یہ ذہن نہیں بنے کہ معاملات میں بھی پہلے علم حاصل کرنا ہے. حالانکہ معاملات بھی دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے. عبادت الگ ہے، معاملات الگ ہاں ہے. جیسے آپ کو نماز روزہ کرنے سے پہلے آپ سیکھتے ہیں نا، نماز ایسے پڑھنی بچپن سے سکھایا جاتا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے، حج کرنے سے پہلے جا کے حج ٹریننگ کرتے ہیں. بالکل. جیسے عبادات سیکھنے والی چیز ہے ویسے معاملات بھی سیکھنے والی چیز ہیں. جی آپ کوئی تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، اصول فقہ میں ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، ایک شریعت کا ایک حکم ہے، بلکہ یہ شرعی قاعدہ ہے کہ لا يجوز الاقدام علی الفعل حتی یعرف حکم اللہ فی، کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم جاننا ضروری ہے. سبحان اللہ. تو وراثت بھی تقسیم کرنے سے پہلے اپنی محدود معلومات کے حساب سے وراثت تقسیم نہیں کرنا ہے. وراثت بھی اللہ کا ہی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، تو پہلے جاننا ضروری ہے علم حاصل کرنا، وراثت کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں نا جن کا انٹینشن غلط نہیں ہوتا پر ان کو پتہ ہی نہیں. تو کچھ لوگ وراثت کی تقسیم سے پہلے جو مرحلہ ہے وہ نہیں جانتے ہیں، اس کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں. دوسری قسم کی جو غلطیاں ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو وراثت میں حق رکھتے ہیں ان کو حق نہیں دیا جا رہا، نہیں دیا جاتا، حقدار کو نہیں ملتا کچھ. اچھا کچھ قسم اس طرح کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ حقدار نہیں ہے، جی اس کو دے دیا جا رہا ہے. تینوں طرح کے لوگ آپ کو ملیں، دونوں طرح کے لوگ معاشرے میں ملیں. ایسے بھی ہیں جن کا حق بنتا ہے نہیں دیا جاتا، اور ایسے بھی ہیں جن کا حق نہیں بن رہا ہے ان کو دیا جا رہا ہے. جس کو دینا ہے اسے تو نہیں دے رہے، بلکہ یہ سب تقسیم سے پہلے کی بھی جو مراحل ہے نا جی وہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے. بیٹھ کے بات کرنا، کب تقسیم کرنا ہے، کیا تقسیم کرنا ہے، کن لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہے لوگوں کو. اس کی وجہ سے خاندانوں میں لڑائی بھی ہے، جھگڑے بھی ہے، خاندانی اختلافات ہے. بس جس کے پاس اتھارٹی ہے بس انہیں لے کے بیٹھے ہوا ہے مال، یہ میرا مال ہے اور میں جسے چاہے دوں گا، چاہے وہ میرا بیٹا ہو یا میری بیٹی ہو، اور جتنا من میں آئے میں اتنا ہی دوں گا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ شیخ، بارک اللہ. اب جو
بنیادی تعلیمات تو بنیادی چیزیں تو معلوم بھی، علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے کہ کس پرکار کی کس طریقے کی غلطیاں ہوتی ہے، اور اچھے خاصے دیندار لوگ، افسوس کی بات ہے کہ اس چیز کا شکار ہو گئے کہ اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم میں یہ شعور پیدا کریں کہ وہ صحیح معنوں میں وراثت کا علم حاصل کر کے علماء سے عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. شیخ، اب جو وراثت کا مسئلہ ہے اسے کب تقسیم کرنا، کیسے تقسیم کرنا، اس کا ایکچولی وقت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں کوئی خاندان میں بزرگ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے، بڑا بھائی ہو، زندگی میں وصیت کر دیتے، یا پھر باپ کے انتقال کے بعد گفتگو شروع ہو جاتی کہ تیرے کو کتنا ملے گا، میرے کو کتنا ملے گا. تو کیا زندگی میں کر دینا صحیح ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کا وقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے شیخ؟ جی، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس میں بھی نا ہمارے معاشرے میں دو طرح کا ایک ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے. اچھا، سختی. ہاں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، ایک تو لوگ تقسیم کرنے کا پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے، فکر ہی نہیں ہے. ہاں، کچھ لوگ جن کو پرواہ ہے، وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وراثت کا ٹائم آنے سے پہلے ہی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں. اچھا، وقت آنے سے پہلے. ہاں، غلط ہے وہ بھی غلط ہے. اچھا، وراثت کا وقت کب آتا ہے؟ جی، اصل میں پہلے یہ سمجھے کہ وراثت کس کو کہتے ہیں. جی، وراثت کہتے ہیں ایک آدمی کے مرنے کے بعد جو مال اس نے چھوڑا ہے اس کو اس کے وارثوں میں تقسیم کرنا ہے نا. بالکل. تو وراثت تقسیم کا وقت کب آئے گا؟ جب ایک آدمی فوت ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تبھی اس کی وراثت تقسیم ہوگی. شرعی اعتبار سے اس کا آنسر یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. مرنے کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں انسان اپنی وراثت تقسیم نہیں کر سکتا. اچھا، زندگی میں جو تقسیم کرتا ہے وہ وراثت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وراثت کہتے ہیں ترکہ کی تقسیم کو. اور ترکہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے کو چھوڑ کر کے آدمی چلا گیا. ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا نا، ترک مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا مما ترک الوالدان والاقربون. سورہ نساء والی جو وراثت والی آیت ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو والدین نے چھوڑ دیا، یعنی چھوڑ کر کے وفات پا گئے، یا رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا حصہ ہے اس مال میں جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے. تو جب انسان مال چھوڑ کے چلا جائے گا تب وراثت تقسیم ہوگی. ہمارے یہاں الٹا یہ ہو جاتا ہے کہ وہی جو زندگی میں کرتے ہیں تقسیم وہ وراثت نہیں ہے. پہلی بات آپ کو جاننا چاہیے کہ زندگی میں جو مال آپ تقسیم کرتے ہیں وہ وراثت نہیں ہے. زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے نا، باپ اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر رہا ہے، جی، بیٹے دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، میرا حصہ مجھے دو. اچھا، باپ کو بولتے ہیں میرا حصہ دے کے مجھے الگ کرو. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے، میں نے کہا نا کہ وراثت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں بنتا. جی، جب تک باپ زندہ ہے باپ کے مال میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے. وہ مال باپ ہی کا ہے، وہ مال باپ کا ہے، بس اس پر صرف باپ کا حق ہے. وہ جس کو چاہے دے، جس سے چاہے نہ دے، اس کی مرضی. نہیں، اس میں بھی مرضی نہیں چلے گی. اچھا، اس میں بھی مرضی نہیں چلتی ہے. مال کا مطلب یہ کہ مال اللہ کا ہے اصل، تو اللہ کی مرضی چلے گی. سبحان اللہ. اس میں کچھ جیسے اب کئی بھائی کسی کا باپ ہے، مال ہے جی، اور اس کے بچے محتاج ہو گئے جی، تب بچے کا نفقہ، اس کا خرچ اٹھانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. باپ کی ذمہ داری ہے، بالکل. اصل میں جو مال بچے کو ملتا ہے نا وہ الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. اچھا، وہ ہم سمجھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی. ایک ہوتا ہے کہ میرا ایک بچہ ضرورت مند ہے، چھوٹا ہے یا غریب ہے، محتاج، اور اس محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اس کی ضرورت پر میں مال خرچ کروں گا اپنا. یہ جو میں مال خرچ کر رہا ہوں اس پر، یہ کیا ہے؟ یہ وراثت نہیں ہے، صدقہ، یہ نفقہ ہے. نفقہ یعنی خرچ ہے یہ. اچھا، نفقہ تو سب بچوں کا باپ پر واجب ہے نا، بالکل، جب تک کہ بچے چھوٹے ہیں، یا اگر بچہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرنا ایک باپ کے طور پہ میری ذمہ داری ہے. تو جو بچوں کی ضرورت پر میں خرچ کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ نفقہ ہے. نفقہ بچوں کے حساب سے کم زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا بھائی، میرا ایک 4 سال کا بچہ ہے، ایک 15 سال کا بچہ ہے، اس کی ضرورت الگ، اس کی ضرورت الگ، اس کی ضرورت الگ ہے. اچھا، یہ 1 روٹی کھا رہا ہے، بڑا والا بچہ 4 روٹی کھا رہا ہے. اچھا، اس میں مجھے برابری تھوڑی کرنا ہے نفقے میں. بالکل، نفقے میں مساوات نہیں ہے. صحیح بات ہے.
کہ سب کو برابر برابر ہی نفقہ دینا. کمی بیشی ہو سکتی ہے. بالکل. ایک بچہ بیمار ہو گیا, اس کے علاج میں 5 لاکھ خرچہ آ گیا, تو کیا دوسرے کو 5 لاکھ میں الگ سے دوں گا کہ تم یہ بیمار ہوتا ہے اس کا میں نے 5 لاکھ دیا تو تم بھی 5 لاکھ ایکسٹرا لو؟ نہیں نا. ایک بچہ ذہین ہے, اس کو میں ڈاکٹری کرا رہا ہوں, اس کا زیادہ خرچ آ رہا ہے. ایک بچہ اتنا ذہین نہیں ہے تو میں اس کو انجینئرنگ کرا رہا ہوں, اتنا خرچ نہیں آ رہا ہے. نفقے میں برابری نہیں ہے. ایک چیز ہو گیا نفقہ. دوسری چیز جو بچے کو دی جاتی ہے, بچوں کو, اولاد کو, وہ ہے ہدیہ, گفٹ. زندگی میں ضرورت کے علاوہ باپ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جو ضرورت کے تحت دے رہا ہے وہ نفقہ ہے. گفٹ, بالکل. جو ضرورت کے سے ایکسٹرا دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ گفٹ ہے, ہدیہ ہے. ہدیے میں اولاد کے درمیان برابری کرنا ضروری ہے, نفقے میں نہیں ضروری ہے. اچھا. ہدیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک گھوڑا دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سارے بچوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی, صرف ایک بچے کو دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. سبحان اللہ. یعنی ظلم ہے, ایک بچے کو ہدیہ دینا اور سارے بچوں کو, دوسروں کو محروم رکھنا, یہ جائز نہیں ہے. ہدیہ میں عدل اور مساوات ضروری ہے. ایک بچے کو دیا تو سارے بچوں کو دو. اور یہاں بچوں کو سے مراد یہ کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. اچھا, لڑکی اور لڑکیاں دونوں بھی آیات ہیں. سب کو برابر دینا ہے. ہدیے میں آپ لڑکا اور لڑکی میں تفریق نہیں کریں گے. جو لوگ زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں پراپرٹی تقسیم, لیکن بطور وراثت نہیں تقسیم کر سکتے, بطور ہدیہ کے تقسیم کر سکتے ہیں. اچھا, چاہے وہ مال کل جائیداد جتنی ہو, اب کل جائیداد جتنی ہوتی باپ کی, مثال کے طور پہ 1000 گز زمین ہو یا 2000 گز زمین ہو, 4 بیٹوں کو اگر وہ تقسیم کرتے تو اس کی کل جائیداد ہی وہ ہے, تو مرنے کے بعد تو وہ وراثت میں کہلائے گی. لیکن اگر زندگی میں اگر تحفے کے طور پہ دینا ہے تو وراثت کا مسئلہ ہی نہ رہتا. پھر وراثت نہیں, پھر وہ ہدیہ ہے. اچھا. اور جب ہدیہ آپ دے رہے ہیں, غالباً حضرت نعمان ابن بشیر ہی کا معاملہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کے والد نے ان کو کوئی ہدیہ دیا, گھوڑا دیا یا اونٹ کچھ دیا. جی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہا اعدلوا بین اولادکم, اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو. بھائی مال تو بہت بڑی چیز ہے. ہمارے دین میں اتنا سختی ہے اولاد میں عدل کے معاملے میں کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا آیا تو صحابی نے اس بیٹے کو بوسا لیا, گود میں بٹھا لیا. جی. اور بیٹی آئی تو بغل میں بٹھا دیا. اچھا. بوسا نہیں لیا. اچھا. اللہ اس نے فرمایا حل عدلت بینہما, تم نے دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ اس کو بوسا لے کے گود میں بٹھایا تو اس کو بھی بوسا لے کے گود میں بٹھاتے. اتنا لحاظ رکھا گیا ہماری شریعت میں عدل کا. یہاں پوری وراثت بچے لوگ کے لڑکے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, بیٹیوں کو بیچارہ حصہ ہی نہیں مل رہا ہے. تو اگر باپ زندگی میں تقسیم کر رہا ہے اپنی پراپرٹی تو پراپرٹی تقسیم کر سکتا ہے, لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات میں نے کیا کہی کہ اس میں حق نہیں ہے بچے کا, وہ حق بول کے نہیں مانگ سکتا ہے میرا حصہ دو. حق جب باپ کی وفات ہو جائے گی, تم زندہ رہے تو وراثت میں تمہارا حصہ بنے گا. یہ باپ اپنے دل سے تحفہ باپ پر دباؤ ڈال, تحفے میں آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں نا. میں آپ کو زبردستی بولوں نہیں مجھے تحفہ دو. بھائی تحفہ خوش دلی سے کسی نے دیا تو دیا. باپ اگر دینا چاہ رہے دے سکتا ہے, لیکن بیٹا حق جتا کر کے نہیں مانگ سکتا نہیں میرا حصہ دو. آج جیسا عام طور پہ. ہاں البتہ اگر وہ تقسیم کر رہا ہے تو بطور ہدیہ تقسیم کر سکتا ہے. ہاں اگر ایک بیٹے کو دے دیا جی, پھر سارے بیٹوں کا حق بن جاتا ہے. پھر وہ یہ بول کر کے مانگ سکتے ہیں کہ اس کو دیا تو مجھے بھی دیجیے. تو زندگی میں باپ پراپرٹی تقسیم کر سکتا ہے, پوری ضرورت نہیں کہ پوری تقسیم کرے, اس کی مرضی جتنا تقسیم کرنا چاہے کرے. لیکن اگر کرے گا تو پھر سب کو برابر دینا پڑے گا. 4 بیٹے تو چاروں کو بھی دینا پڑے گا. بیٹیاں بھی ہیں نا تو ان کو بھی بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا جتنا بیٹوں کو دینا ہے. ڈیوائڈڈ بائی 4 یا ڈیوائڈڈ بائی 6 پورا ماننا پڑے گا. جتنا دے رہے ہو سب کو دینا پڑے گا. اچھا یہ بات جب لڑکوں کو بتا دی جائے تو پھر نہیں مانگتے زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اگر زندگی میں مانگا تو بہنوں کو برابر دینا پڑے گا. بالکل. اور اگر وفات کے بعد تقسیم ہوا تو بہنوں کا حصہ بھائیوں کے مقابلے میں آدھا ہے, یعنی بیٹی کو بیٹے سے نصف ملے گا. تو یہ اچھا یہ ہو گیا کیا, باپ اپنے زندگی میں ہدیہ کے طور پہ یہ ہدیہ ہو گیا ہے نا. ایک ہوا نفقہ ہو گیا, ایک ہوا ہدیہ, اور ایک ہے وراثت. ہاں وراثت جو ہے وہ کیسے ملے گی؟ وراثت جو ہے وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وارثین کا جو حق رکھا ہے اس حق میں اس کو تقسیم ہوگا. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں عوضیہ معاوضہ, کہ بھائی مان لیجیے کہ باپ جو ہے نا وہ ایک بچے کے یہاں رہ رہا ہے,
جی 4 بیٹے ہیں لیکن ایک ہی بیٹے کے یہاں وہ رہتا ہے. جی وہ بیٹا ہی خدمت کر رہا ہے, کھانا پینا دیکھنا سب بیٹے کا ذمہ داری ہے. جی اس کی خدمت کے عوض میں جی جتنا عرف کے اعتبار سے بنتا ہے اگر اتنا بچے کو ایکسٹرا دے دیا جی تو یہ عوض ہے, یہ معاوضہ ہے. معاوضہ. ہاں یہ بھی سب کو دینا ضروری نہیں ہے. اچھا ایسی بات ہے نا, ایک بیٹا میری خدمت کر رہا ہے صبح شام, اب ایسا بھی نہیں کہ میں پوری پراپرٹی اسی کے نام کر دوں. جی لیکن عرف میں بھائی اس بچے کی اتنی محنت پر کتنا میں اس کو بدلے میں دے سکتا ہوں, بالکل, کہ میری خدمت یہ کر رہا ہے دوسرے بچوں کی بنسبت, تو معاوضے کے طور پہ بھی دے سکتا ہوں. اور اگر عوض کے طور پہ, خدمت کے عوض کے طور پہ دیا ہے جتنا کہ ہونا چاہیے اس کا, اتنا عوض پہ, یہ بھی نہیں کہ پوری پراپرٹی اسی کے نام کر دیا, تو جتنا اس کا ہونا چاہیے اتنا دے سکتا ہے, پر یہ معاوضہ ہے. ہاں یہ بھی وراثت نہیں کہلائے گی, یہ بھی وراثت نہیں ہے. ہاں بہرحال وراثت مرنے کے بعد ہی تقسیم کی جائے گی شرعی اعتبار سے. ہاں تو نفقہ کیا ہوتا ہے, ہدیہ کیا ہوتا ہے, وراثت کیا ہوتی ہے, معاوضہ کیا ہوتا ہے, ہم نے سمجھ لیا. ایک چوتھی چیز ہے وصیت. وصیت. وصیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کسی کے بارے میں کہہ دوں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا دینا, اتنا دینا, ہاں ہے نا. تو یہ ہو گیا وصیت. وصیت آدمی اپنے مال میں سے کر سکتا ہے, لیکن وصیت کے لیے پہلا حکم تو یہ ہے کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں کر سکتا ہے. وصیت وارث کے حق میں نہیں کر سکتا, یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی وراثت میں حصہ رکھا ہے پہلے سے آلریڈی, جی اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی ہے. اس کو تو جتنا ملنا ہے, جس کو ملنا ہے پہلے سے طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے طے کیا, اس کو آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے. جیسے میرے بیٹے ہیں جی یا بیٹیاں ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ایک حصہ مقرر کر دیا ہے, تو میں یہ نہیں بول سکتا ہوں یہ بیٹے کو اتنا دے دینا, یہ بیٹے کو اتنا دے دینا. ان کا تو پہلے سے طے ہے, بیوی کا طے ہے, شوہر کا طے ہے, ماں باپ کا طے ہے. بالکل. بعض حالتوں میں بھائی بہن کو بھی ملتا ہے, دادا کو بھی ملتا ہے, بعض حالتوں میں ماں باپ کو تو ہر حال میں ہی ملے گا. فہرست ہے شریعت میں, پوری فہرست ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو جن کا حصہ ملنے والا ہے پہلے سے طے ہے, اس میں آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے, نہ اس کے حق میں وصیت کر سکتے, اس کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. وصیت آپ کسی ایسے کے لیے کر سکتے ہیں جس کو نہیں ملنے والا تھا, اچھا, جو وارث نہیں بن رہا ہے. لا وصیت لوارثین, اللہ کے نبی نے فرمایا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. یہ بھی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ فلاں لڑکے کو یہ دے دینا, اتنا دے دینا, بالکل نہیں کر سکتے. عورتیں بولتی ہیں میری بیٹی کو تم یہ زیور لے لینا, تم یہ زیور لے لینا, ایسا نہیں کر سکتے, کھیل نہیں ہے. میری ایک کنگن جو ہے وہ اتنی والی بیٹی کو دے دینا, بالی والی بیٹی کو دے دینا, ہاری والی بیٹی کو دے دینا. بھائی بیٹیوں کا حصہ طے ہے, بیٹوں کا حصہ طے ہے, اس میں آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے, نہ وصیت کر سکتے. ہاں جو وارث نہیں بن رہا ہے, جیسے بعض حالتوں میں پوتا وارث نہیں بنتا ہے, اچھا, تو اب پوتے کے حق میں وصیت کر سکتا ہے دادا. اچھا. بعض حالتوں میں جو ہے وہ بھائی بہن وارث نہیں بن رہے ہیں, پر آدمی نے پراپرٹی بنایا, سوچ رہا ہے کچھ میرے بھائی بہنوں کو بھی مل جائے, تو ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے. جن کو نہیں مل رہا, اچھا, ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے. جن کو مل رہا ہے ان کو تو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا. پہلی چیز وصیت میں, جو حقدار نہیں ہے ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی, جو حقدار ہے انہیں تو جتنا ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے. اور وصیت میں دوسری چیز یہ ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے. اچھا, اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. 1/3, بلکہ اللہ نے کہا 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اچھا, اللہ نے جو طے کر دیا زیادہ بہتر ہے کہ وارثوں کو ہی ملے. بالکل. پر وارثوں کے علاوہ اگر کسی کو دینا ہے تو یہ پابندی کی 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا, کہیں پر بھی, چاہے کسی کو دینا چاہ رہا ہے, چاہے مدرسے میں دینا چاہ رہا ہے, مسجد میں دینا چاہ رہا ہے, وصیت 1/3 سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی ہے. پورے مال کا جو 1/3 ہے صرف وہی, اس کے لیے ہی وہ وصیت کر سکتے ہیں. تو یہ الگ الگ چیزیں. جی دیکھیے ماشاء اللہ اتنی گفتگو میں ہم نے کیا کیا سمجھ لیا. نفقہ ایک الگ چیز ہے, ہدیہ ایک الگ چیز ہے, وراثت الگ چیز ہے, اور عوض الگ چیز ہے, اور وصیت الگ چیز ہے. یہ ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے, لوگوں کو ڈیٹیل ہی نہیں پتہ ہے نا. جو یوصیکم اللہ کی جو آیت آپ نے شروعات میں بولی تھی, اس میں پہلے فریضۃ من اللہ کی بات آئی, ہاں, پھر آخری میں وصیۃ من اللہ کی بات آئی. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم, آخری میں وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم. ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی نا جی, جو ہمارا آپ کا سوال تھا کہ کچھ لوگ ٹائم سے پہلے کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ٹائم پر بھی نہیں کرتے ہیں, بہت ہی زیادہ لیٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے سوسائٹی میں. عقلی دلیلہ دوڑاتے, ہاں نہیں عقلی دلیل نہیں جی, سماج میں جیسا چلتا ہے ویسا چل رہا ہے, رسم چلتے آ رہی ہے, رسم کے حساب سے چلتے ہیں ہمارے یہاں. ہاں, تو کچھ لوگ ٹائم سے پہلے بول رہے ہیں پراپرٹی ہمارا حصہ دو, یہ بھی غلط ہے. غلط ہے. اچھا, ٹائم کب ہوتا ہے؟ میں نے بتایا کہ آدمی وفات پا گیا, وفات پانے کے بعد اب ظاہر سی بات, ادھر ابا کا انتقال ہوا, ادھر تو پراپرٹی تقسیم کرنے نہیں بیٹھیں گے, نہیں کر سکتے. 3 دن تو کم سے کم سوگ کے ہوتے ہیں, بالکل, جو غم کی حالت ہے.
بہتر تو یہ کہ 3 دن ختم ہو، 3 دن کے بعد عام طور پہ زندگی معمول پر آ جاتی ہے نا. بالکل. اور ایک لوگ زندگی کی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں 3 دن کے بعد بیٹھ جائیں، مل بیٹھ کے تقسیم کریں. چلو مان لو کہ ابھی بھی بہت غم ہے جی، 3 دن میں بعد بھی پراپرٹی کی تقسیم کرنے کا بھی ایسا ماحول نہیں دکھ رہا ہے بھائی. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ، مان لیا 1 مہینہ. 1 مہینے کے بعد تو سب چیزیں نارمل ہو گئی نا. بالکل. گھروں میں ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے جی. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ بڑا سے بڑا غم ہو لیکن اللہ تعالیٰ ذہن کو ہلکا کر دیتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، زندگی معمول پر آ جاتی ہے. چلو 1 مہینہ ہو گیا، ارے بھائی بہت مطلب مان لیا 2 مہینہ ہو گیا جی. اب تو بیٹھو بات کرو، کیا کیا ابا کی پراپرٹی ہے، کیا کیا جائیداد انہوں نے چھوڑی ہے، کون سے پوٹینشلی وارث کون سے لوگ بن سکتے ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، لسٹ بناؤ، سارے رشتہ داروں کو جمع کرو، تفصیلات بتاؤ. خاص طور پہ ایک عالم کو بلاؤ، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور فیس دے کے بلاؤ. بالکل. اس کو پوری جو اس کی 10,000 15,000 فیس دو اس کو. وقت لے رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ٹائم دیتے ہو تو پیسہ دیتے ہو نا اس کو. تو ابھی تمہارا بھائی کروڑوں کی جائیداد، لاکھوں کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، تو 10-15,000 اس عالم کو بھی دو جس کا پورا دن تم لے رہے ہو. پورے دن کے لیے بلاؤ اس کو. بالکل. سارے رشتہ داروں کے ساتھ بلاؤ اور پوری ڈیٹیل اس کی رکھو اس کے سامنے، سارے وارثوں کے سامنے جی. پھر اس سے پوچھو کیسے وراثت تقسیم ہے، اگر اس میں کون رشتہ دار ہے. بعض مرتبہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا کہ کون سے رشتہ داروں کو ملنے والی ہے. تو اس لیے فون پہ بات کر کے یا کسی کو لکھ کر کے دے کر کے کافی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے مسائل حساس ہوتے ہیں، نتیجے پہ نہ پہنچ سکتے. تو اس لیے بہتر ہے کہ پوری میٹنگ کر کے سارے وارثوں کو، دیگر رشتہ داروں کو، گھر کے بڑوں کو، بزرگوں کو جمع کر کے پھر ایک عالم دین کو بلا کر کے پوری تفصیل اس کے سامنے رکھو. افسوس کی بات یہ ہے شیخ، آپ تو ابھی 1 مہینے کا ذکر کرے یا 2 مہینے کا، ہمارے مسلم معاشرے میں تو ایسے گھرانے موجود ہے جہاں پر باپ کا ماں کا انتقال ہونے کے بعد کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹی رکھی ہوئی ہے. مہینے 2 مہینے تو چھوڑیے، سال گزر گئے. آپ سالوں بول رہے ہیں، میں کہتا ہوں نسلیں گزر جاتی ہیں. نسلیں گزر جاتی ہیں. باپ کا انتقال ہوا، ماں پورا قبضہ کر کے رکھی ہے پراپرٹی پہ، بھائی پورا پراپرٹی پہ، کاروبار پہ قبضہ کر کے رکھا ہے. اس کے منفی نتیجے شیخ وہ جا کے کورٹ میں لڑائی ہو رہی. یہ بہت اہم، یہ میں بولنے والا تھا جو آپ نے بول دیا کہ ماں نے پورا قبضہ کیا ہوا ہے، بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے. بہت سارے وارثین زندہ ہیں، ان کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ان کو مل نہیں رہا. بعض مرتبہ جو وارث زندہ تھا وہ بھی وفات پا گیا، اس کے بھی وارثین زندہ ہیں، ان کو بھی نہیں مل رہے جی. مطلب کئی نسلیں چلی جاتی ہیں، نسل در نسل. میں نے دیکھا ہے نا کہ 2 3 نسلیں گزر گئی، وراثت تقسیم ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد مولانا کے پاس آئے، 10 منٹ میں بولتے ہیں پورا مسئلہ حل کر کے دو. تم نے 3 نسلوں سے وراثت تقسیم ہی نہیں کی. اس میں اتنا الجھاؤ ہو جاتا ہے کہ یہ مرے تھے تب ان کا کون سا وارث زندہ تھا، وہ مر گیا تو اس کا کون سا وارث زندہ تھا. اتنا الجھاؤ ہو جاتا ہے، بربادی. ہاں. اور وراثت تقسیم ٹائم پر نہیں کرنے کی وجہ سے، وراثت کی تقسیم میں تاخیر کی وجہ سے بہت ظلم ہوتا ہے. جو صاحب حق ہے ان کا حق مارا جاتا ہے، جو حقدار ہے اسے ملتا ہی نہیں. حقدار کا حق مارا جا رہا ہے نا. کبھی کیا ہو رہا ہے، ماں پورے پراپرٹی پہ قبضہ کر کے رکھی ہوئی ہے جی. اب ایک بڑا بھائی ہے، اس کے بچے ہو گئے، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، پر ماں دے ہی نہیں رہی. بالکل. صرف یہ نہیں کہ پراپرٹی پہ قبضہ کر کے رکھی ہوئی ہے، جو کرایہ وغیرہ آ رہا ہے وہ بھی پورا ماں اکیلے لے رہی ہے. حالانکہ اس میں ماں کا حق صرف 8واں حصہ بنے گا اگر اولاد زندہ ہے تو جی. پر جتنا بھی ابا کی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے پورا اماں لے رہی ہیں. اور اسے یہ بیس بنایا جا رہا ہے کہ میں ان کی شوہر، میں ان کی بیوی ہوں. کھیت ہے، کھیت سے جو بھی اناج آ رہا ہے پورا اماں لے رہی ہے، میری مرضی میری پراپرٹی. وہ عورتیں سمجھتی ہیں زندگی میں بھی جو شوہر کما رہا ہے پورا میرا ہے، پورا میرا. مرنے کے بعد بھی جو شوہر نے چھوڑا پورا میرا ہے. یہ عورتوں کی غلط فہمی ہے. نہ زندگی میں عورت کا پورا ہوتا ہے، نہ مرنے کے بعد عورت کا پورا ہوتا ہے. اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظلم کتنا ہوتا ہے. ایک آدمی وراثت کا حقدار بن گیا ہے، اس کو ٹائم پر نہیں مل رہا ہے اولاد. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا ہے، پوری کاروبار پراپرٹی اسی کے ہاتھ میں جی، وہ اپنے حساب سے تصرف کر رہا ہے، دوسرے بھائیوں کو نہیں دے رہا ہے. اور پھر اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جی، بھائیوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے، چلو کوئی تقسیم نہیں کرتے ہیں. پر یہ شروع کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، یہ بعد میں جا کر کے کانفلکٹ کا سبب بنتی ہے. آگے جا کے لڑائی ہونا لازمی ہے، لڑائی ہوتی ہے. شیطانی ہٹ کرنا. کاروبار پورا بڑے بھائی کے ہاتھ میں تھا، اس نے ڈیسیژن لیا، نقصان ہو گیا.
تو ڈیسیزن تم نے لیا تو نقصان بھی تم کو برداشت کرنا چاہیے. پھر وہ نقصان سارے بھائیوں میں بانٹ دیتا ہے, پروفٹ آ رہا ہے تو پورا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں کہ شروع میں, اسی لیے انڈرسٹینڈنگ اچھی چیز ہے لیکن مالی معاملات میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. شریعت کے حکم کی مطابق تقسیم کرو. اصول جیسے عرب کے لوگ کہا کرتے تھے نا, تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجانب, ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آؤ جیسے کہ تم بھائی ہو, لیکن جب مالی معاملہ کرنا تو اجنبی بن جاؤ. صحیح بات. تقسیم کرو نا بھائی, ٹائم ہو گیا اس کو تقسیم کرو. ڈیلے جتنا زیادہ ڈیلے کریں گے اتنا ظلم ہوگا. صاحب حق کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے. بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے بڑا بھائی ہے اس کو ضرورت ہے, بالکل, دوسرے چھوٹے بھائی چھوٹے ہیں ان کو ابھی ضرورت نہیں ہے, تو ماں اس لیے تقسیم نہیں کرنے دیتی ہے کہ بڑا بھائی لے لے گا تو چھوٹے بھائی, بڑے بھائی کہا کہ اس کو دو, اس کو کاروبار شروع کرنا ہے, اس کو اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہے, اس کو گھر خریدنا ہے, وہ بیچارہ کرائے پر رہ رہا ہے, ابا کی پراپرٹی ہے پھر بھی گھر نہیں لے پا رہا ہے وہ, کیونکہ پورا جائیداد پہ اماں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے یا بڑے بھائی نے کنٹرول کر کے رکھا ہے, چھوٹے بھائی کو نہیں مل رہا ہے. بعض جگہ پہ ماں ہے, بعض جگہ پہ بڑا بھائی ہے, تو بعض جگہ پہ بڑی بہن ہے. ہاں کوئی بھی جو پورے پراپرٹی اپنے حصے میں لے کر اپنے کنٹرول میں لے کر, یہ صحیح نہیں ہے. تو نہ ٹائم سے پہلے تقسیم کرنا درست ہے, نہ ٹائم میں بہت زیادہ تاخیر کرنا درست ہے. ٹائم پر تقسیم کرو بھائی, وہی میں نے کہا 3 دن بعد ہی تقسیم کرو, وقت پر کرنا, وقت پر کرنا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ شیخ محترم, ماشاء اللہ بارک اللہ. کافی دیر سے وراثت کے موضوع پہ گفتگو کر رہے اور بڑے ہی علمی انداز میں آسان الفاظ میں آپ سمجھا رہے کہ اس کی سنگینی کیا ہے, اس کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے, کس طریقے کی غلطیاں ہوتی ہے, کیسے کیسے دیندار لوگ اس فتنے میں ملوث ہو گئے کہ تقسیم کرنا معلوم بھی ہے, علم بھی ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے, اور کس طریقے سے بھائی ہو بہن ہو وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ان کا بڑا بھائی ان کی بڑی بہن قبضہ کرے ہوئے پراپرٹی پہ, پورا پاور ان کے ہاتھ میں ہے, پراپرٹیز کے پیپرز ان کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ شیخ دور حاضر میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا, مثال کے طور پہ باپ کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا, کروڑوں کی پراپرٹی زمینوں کی شکل میں, سونے کی شکل میں پراپرٹی جائیداد رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, لیکن اب وہ تقسیم ابھی نہیں ہوئی, کسی کو بھی نہیں ہوئی. اب کوئی اگر آگے بڑھ کے بڑا بھائی چھوٹا بھائی ہو یا چھوٹی بہن ہو, جو بھی حقدار ہو لفظ, انہیں آگے بڑھ کے جس کے پاس جو پراپرٹی رکھی ہوئی ہے بڑے بھائی کو یہ کہے کہ مجھے میرا حصہ دو, بڑی بہن اگر کہے, چھوٹی بہن اگر کہے ماں کو مجھے میرا حصہ دو باپ کے انتقال کے بعد یا بھائی کے انتقال کے بعد, تو کیا شرعی نقطہ نظر سے ایسا حق مانگنا جائز ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی کرا بھی تو معاشرے والے, خاندان والے, قبیلے والے اس پر افسوس جتاتے کہ دیکھو کب سے نظر تھی کہ نعوذ باللہ, کب سے دل میں تھا کہ اب آ کے پوچھ لیے نیتوں میں. تو اس مسئلے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. واقعتاً ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ وراثت تقسیم کا ٹائم ہو گیا, 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, تقسیم نہیں کر رہے. تو اگر کوئی وارث آگے بڑھ کر کے مانگ لے کہ بھائی چلو تقسیم کرو, تو لوگ سمجھتے ہیں پھوٹ ڈال رہے خاندان میں, لڑا رہا, بھائی لوگ آپس میں مل کے رہ رہے تھے, یہ اپنا حصہ مانگ کر کے الگ ہونا چاہ رہے ہیں, جی ہے نا, تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. بالکل. اور بہن اگر مان لے تب تو بہت ہی برا سمجھتے ہیں. کہہ رہے بھائی دیکھو بہن ہو کر کے حصہ مانگ رہی ہے, آپ عائش کے کو یہاں پہ بول کے بولتے, بہن جو ہے وہ بھائیوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہ رہی ہے. اپنا حصہ مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. بالکل. آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دادی آ کر کے حصہ مانگ رہی کہ پوتے کی جائیداد میں میرا حصہ بن رہا ہے, تو حالانکہ دادی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے نا, وہ پوتے کی وراثت میں حصہ مانگ رہی ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں ایک نانی آ کر کے نواسے کی جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے, حقدار ہے برابر, آپ کا حق ہے نا, اپنا حق مانگنے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. آپ کوئی حرام تھوڑی مانگ رہے لوگ. اچھا یہ عجیب بات ہے, ہمارے یہاں بہنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جی, کہ کوئی معاشرے میں بہنیں مانگتی نہیں ہے نا, تو اگر ایک بہن مانگ لے تو لوگ بولیں گے ارے کتنی ظالم ہے دیکھو. اچھا بھائی عجیب بات یہ ہے کہ بھائی بہن کا حصہ بھی کھا لے تو ظالم نہیں بولتے ہیں لوگ اس کو. بالکل. اور بہن اپنا حصہ مانگ لے تو اس کو بولتے ہیں ظالم ہے. بھائی بہن کا حصہ کھا کر کے بھی ظالم نہیں ہے, اور بہن بیچاری اپنا حصہ مانگ لے تو لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. اپنا حصہ مانگنے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں کوئی شریعت بار سے, بھائی ہمارے یہاں جب بھی ہم کہیں گے اچھا یا برا تو ہم شریعت ہی کے حساب سے اچھا برا کہیں گے. سماج والے کس کو اچھا برا سمجھتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ شریعت کس کو اچھا برا کہتی ہے. تو شریعت اپنا حصہ مانگنے کو برا نہیں کہتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں, اللہ کے نبی کی وفات ہوئی, اللہ کے نبی کی ملکیت میں کچھ چیزیں تھیں, جیسے فدق کا باغ اللہ کے نبی کا تھا جی, تو وہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس. سبحان اللہ.
اور حضرت ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ میرے ابا کی جائیداد میں میرا حصہ بن رہا ہے آپ لیجئے، کیونکہ وہ خلیفہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ حضرت فاطمہ کا حصہ نہیں بھی بن رہا تھا. حالانکہ پوچھے باضابطہ سوال کرے. ہاں حضرت فاطمہ نے مانگا اپنا حصہ. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ ان کو ان کے علم میں نہیں تھا. جی. حضرت ابو بکر نے بتایا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نبیوں کی جماعت ہیں جی. اور نبیوں کی جماعت دنیا میں کسی کو بھی مال میں اپنا وارث نہیں بناتے. سبحان اللہ. جو نبی جو ہوتے ہیں نا ان کے وارث علماء ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں مال نہیں علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. علماء ورثۃ الانبیاء. سبحان اللہ. تو حالانکہ حضرت فاطمہ کا حصہ نہیں بن رہا تھا، پھر بھی جب انہوں نے جب تک یہ سمجھا کہ وراثت میں میرا حصہ ہے تب مانگا انہوں نے. جی ہے نا. تو اپنا حصہ مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کوئی بندہ اگر مانگ رہا ہے نا، اس لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ شریعت کی نظر میں، شریعت نے اپنا حصہ مانگنے کو کوئی عیب کی، بلکہ کسی کا حصہ نہیں دینا یہ عیب کی بات ہے، بہت بری بات ہے. لے کر کے بیٹھے رہنا یہ بری بات ہے، تقسیم نہیں کرنا یہ بری بات ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرنا یہ اصلاً بری بات ہے. اس پر کسی کی توجہ نہیں، اس پر توجہ نہیں کسی کی. اور کوئی بندہ حصہ مانگ لے، بھائی اپنا حصہ مانگ، بھائی میں نے کہا نا کہ اگر کوئی مانگ لے تو لوگ بولتے ہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہی ٹائم پہ تقسیم نہیں کرنا بعد میں پھوٹ کا سبب بنتا ہے. بالکل. بعد میں اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وقت پر تقسیم نہ کرنے کے نتیجے یہ. ہاں بعد میں اس سے پھوٹ اصل میں اس پر ہوتی ہے کہ بعد میں آپ نے ٹائم پہ نہیں دیا. جس کا جو ہمارے اصل میں انڈرسٹینڈنگ الگ طرح کی ہو گئی. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ایمانداری سے انحراف نہیں ہے. جی. یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ کا معنی کیا، میں آپ کو 10,000 کی گڈی دے رہا ہوں. جی. اب ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی ہے کہ آپ گنو مت اس کو. اگر آپ گننے لگو گے تو میں بولوں گا ارے کیا میرے پر بھروسہ نہیں ہے، ہمارے پر شک کر رہے ہیں، ہمارے پر شک کر رہے کیا. جی ہاں. یہ انڈرسٹینڈنگ بری ہے. بری ہے. ہو سکتا ہے شاید مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہو، ایک نوٹ میں نے اس میں کم رکھی ہو، بالکل بعد میں جا کر کے آپ گنے آپ کو پتہ چلا ایک نوٹ کم ہے، پھر آ کر کے آپ مجھ سے بول رہے میں نے تو بولا تھا، میں نے تو گن کر کے دیا تھا آپ کو. اب یہی جو انڈرسٹینڈنگ دی نا کہ ارے بھائی تم پہ بہت بھروسہ ہے، تمہارے سامنے کیا تمہارا نوٹ گننا، بعد میں یہی انڈرسٹینڈنگ کانفلکٹ کا سبب بنتی ہے. تو جس کا جو حصہ ہے وہ دے دینا چاہیے. ہاں زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کانفلکٹ، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا شروع کی بھائیوں کی تقسیم نہیں کرنا، میں تھوڑے دن رہتی بس، وہ بعد میں اسی زیادہ تر ڈسپیوٹس جو آتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ٹائم پہ تقسیم. بات یہی آتی کہ آپ اگر بڑے ہیں، آپ اگر وقت پہ فیصلہ کرتے تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ بات آتی بہت سارے اکثر جو وراثت کے معاملے میں آپ کانفلکٹ دیکھیں گے نا اس کا سبب یہی ہوتا ہے. بنیادی بات یہ ہوتی ہے. ابھی ہمارے یہاں ممبئی میں آپ دیکھیے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں نا زمینوں کے، وارثوں سے بلڈنگ خریدی اور زمین خرید کر کے بلڈر نے بلڈنگ تعمیر کر دی، بلڈر آدھے اس میں پہنچا ہے، کوئی وارث نکل آتا ہے کہ میرا بھی اس میں حصہ بن رہا ہے. ارے وہ دکھاتا ہے کاغذات. ہمارے یہاں بھی بیچ میں ممبرا میں بہت ساری ایک بلڈنگیں توڑ دی گئی. اس کی کانفلکٹ کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی کہ جن وارثوں سے زمین لی بلڈروں نے، ایک وارث اچانک نکل، کہیں سے بھی کوئی بھی وارث نکل کر کے آ جائے. حالانکہ فیک ڈاکومنٹس بھی رہتے ہیں، ریئل ڈاکومنٹس بھی رہتے ہیں، زیادہ تر ریئل ڈاکومنٹس ہی ہوتے ہیں، لیکن کہیں سے بھی کوئی وارث اٹھ جا رہا ہے ٹائم پر، کیونکہ تقسیم نہیں ہوا تو بہت سارے وارث بیچارے وہ محروم ہو جا رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ڈیولپمنٹ اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ خاندان والے لڑ رہے ہیں آپس میں جائیداد کو لے کر، اسی وجہ سے ڈیولپمنٹ رکے ہوئے بہت ساری جگہوں کے، اور کیسز سالوں سال چلتے چل رہے. ہاں کبھی شروع میں تقسیم نہیں کیا، پراپرٹی سستی تھی اچانک مہنگی ہو گئی. اب جب مہنگی ہو گئی پراپرٹی، پھر اب شروع میں وارثین نے چھوڑ کر کے رکھا تھا، ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس میں حصہ نہیں لینا. ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں کہ زمین پڑی ہوئی تھی، لوگوں نے سوچا کیا فالتو کی زمین ہے تو کسی نے حصہ طلب نہیں کیا، ایک بندے نے اس کو پورا اپنے کنٹرول میں رکھا، اچانک وہاں سے روڈ نکل گیا، کچھ بن گیا، زمین کے دام بڑھ گئے. اب سارے وارثین جو ہے نا وہ یہ میرا کیوں، اب وہ ٹائم پہ تقسیم ہو گیا تھا تو یہ کانفلکٹ ہی نہیں ہوتا تھا. ٹائم پہ تقسیم نہیں ہوا، بعد میں پراپرٹی کے ریٹ بڑھ گئے، اب اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں. تو ٹائم پہ نہیں تقسیم کرنے کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. خاندانوں میں، قبیلوں میں، فیملیز میں لڑائی ہے، پھر وہ لڑائی پولیس اسٹیشن میں جاتی، وہ کورٹ میں جاتی، پھر اس کے بعد میں جب تک یہ لڑائی چلتے رہتی ہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. ارے بھائی قتل و خون ہو جاتے. بالکل. اور اکثر قتل و خون تو شیخ میں جہاں تک دیکھا علماء کے ساتھ جو بھی میں نے علم حاصل کیا ہے، دیکھا کہ مال ہی اس کی وجہ ہوتا. قتل کا بنیادی بیس مال کی وجہ سے ہوتا، چاہے وہ 5,000 کی نہ ہو. ہاں بھائی کو قتل کر دے رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دے رہا ہے. بالکل. اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فی المقام علیک. شیخ محترم شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ جو ممبئی سے تشریف لائے، IPLS TV اسپیکر، ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی بہت ہی علمی مصروفیت کے باوجود بھی ہم طالب علموں کی دعوت پر آپ نے اسٹوڈیو میں وراثت کے موضوع پر
لبیک کہا، اور ہم نے ماشاءاللہ بارک اللہ بہت چیزیں شیخ محترم کے زبانی ہم نے سیکھنے کو ملی کہ وراثت کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور کس طریقے کی غلطیاں ہوتی ہے۔ تو یہیں پر آج کی گفتگو یہاں پر ہم ختم کرتے اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ شیخ محترم نے وراثت کے موضوع پر آج بات کی۔ یہ جو موضوع ہے انشاءاللہ اس کا پہلا ایپیسوڈ تھا، یوں سمجھیے یہ پہلا پارٹ تھا۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نے چاہا تو پھر سے شیخ محترم ہمیں وقت دیں گے انشاءاللہ ضرور، دوسرے پارٹ میں اور تفصیل سے انشاءاللہ وراثت کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔